پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی عسکری قیادت میں پھوٹ پڑ گئی۔ بھارتی لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندر کمار اور نائب سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کی برطرفی کے بعد بھارتی فوج کے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے کہ احمد، کیا وجوہات سامنے آئیں؟ دیکھیں، لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا یہ بھارت کی ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈی جی ہیں۔ اس عہدے سے ان کو ہٹا کے جبری طور پر انڈمان اور نکوبار کے المعروف کالا پانی کا جو علاقہ ہے وہاں انہیں بھیجا گیا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ یہ انہیں اس طرح سے سزا دی گئی ہے، اور را کی جو خفیہ دستاویزات لیک ہوئی اس معاملے سے انہیں جوڑا جا رہا ہے۔ وہ خفیہ دستاویزات ٹی آر ایف نے حاصل کی تھی اور تمام دنیا کو دکھا دی تھی۔ ان لیک ڈاکومنٹ سے را کو عالمی سطح پر مذاق کا بھی سامنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلگام آپریشن کی جو صداقت ہے اس پر بھی لیک رپورٹ نے بھارتی حکومت کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے، اور اس میں اعلیٰ سطح کے جو جھوٹے آپریشن میں فوجی اور سیکورٹی اداروں کا کردار ہے وہ سامنے آیا ہے۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو لیک فائل تھی وہ جنرل رانا کی ذاتی حفاظت میں دی گئی تھی، اور حکومت نے جو وہاں تحقیقات کی ہیں ان کے مطابق لیک فائل جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی، اور اسی پر یہ ریئیکشن ہوا ہے، اور جو جنرل رانا کو اپنے عہدے سے ہٹاتے ہوئے دور دراز کے علاقے میں ان کو جبری طور پر بھیجا گیا ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو بے چینی پائی جا رہی ہے بھارتی قیادت اور جو سپاہی ہیں فوج کے اندر مختلف ادارے ہیں ان میں۔ جی اچھا احمد منصور، اس سے پہلے سربراہ ناردرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندر کمار اور نائب سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو بھی برطرف کیا گیا تھا، اس کی کیا وجوہات سامنے آئی تھیں؟ دیکھیں، اس وقت یہ بھی پچھلے 2-3 دن کی ڈیولپمنٹ ہے، جو ایئر فورس سے ڈپٹی چیف کو تبدیل کیا گیا، ان کو تو رافیل کی جو جس طرح ترکی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 4 رافیل طیاروں کو بھیجا گیا اس آپریشن میں، اور پاکستان کی طرف سے بالکل آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ 2 کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے ان رافیل طیاروں کو پیچھے ہٹنے پہ اور واپس جانے پہ مجبور کیا، کیونکہ ان کے جو سسٹمز ہیں وہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح کی اطلاعات آئی تھی، تو اس کا جو سارا جو ملبہ ہے وہ ڈپٹی چیف پہ ڈالا گیا اور ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو اسی طرح اس سے پہلے جو ناردرن کمانڈ ہے، جب یہ پہلگام کا واقعہ آیا تو اس وقت کے جو ناردرن کمانڈ کے کمانڈر ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی ہٹایا گیا۔ تو یہ جو اعلیٰ سطحی ان معاملات میں جو تبدیلیاں ہیں یہ بڑی ہی اس میں بے چینی پیدا کی ہوئی ہے بھارتی افواج کے اندر، اور اس سے لگ یہی رہا ہے کہ آپس میں اعتماد کا بھی فقدان ہے، اور غلطیاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے اب وہ مختلف جو ذمہ دار ہیں اس ناکامی کا ان کو وہ سامنے لا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ احمد منصور، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو پلان بنایا گیا تھا وہ ان پہ ہی الٹا پڑ رہا ہے، پھوٹ پڑتی جا رہی ہے افسران میں، سیاسی قیادت میں۔ اس سے پہلے بھی مختلف سربراہوں کو ہٹایا گیا تھا، آج ایک اور سربراہ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ ایک جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں، مسلح افواج دنیا بھر میں، ان کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور ان کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ واقعات جو پیش آ رہے ہیں اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد، وہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج پیشہ ورانہ لحاظ سے بہت نکمی، نااہل اور کمزور ہے، اور بدگمانیاں اور بد اعتمادیاں پوری فورس کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جو کسی بھی فورس کے لیے ظاہر ہے جو اس کی نالائکی کی جب کوئی آخری درجے پر پہنچ جائے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ پہلے انہوں نے کور کمانڈر کو ہٹایا، آپ نے دیکھا وہ ایک تماشا بنا، بلکہ ان کو اریسٹ کر کے لے کر گئے دلی۔ پھر جب رافیل طیاروں والی سبکی ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایئر مارشل کو ہٹایا، وہ بے عزت ہوا۔ آج، اور یہ مسلسل ساری دنیا کے سامنے ہے جب یہ ایشو بنا ہوا ہے، آج انہوں نے جو آرمی کی جو ڈیفنس ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی، اس کے سربراہ کو، ڈی جی کو، جنرل رانا کو بھی فوری طور پر ہٹا دیے۔ تو یعنی کہ ہر جو افسر ہے وہ دوسرے پر ملبہ ڈال رہا ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ جاری کرنا کیا ہے۔ ایک بوکھلاہٹ کی جو کہنا چاہیے عملی تصویر ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس طریقے کے ساتھ یہ جب پوری دنیا کے سامنے ان کے افسران کی تصاویر آتی ہیں اور ساتھ خبریں شائع ہوتی ہیں، چینلوں پہ نشر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں،
تو یہ بھارت کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت شرم کا مقام ہے کہ فالس فلیگ آپریشن اپنی جگہ ایک ڈرامہ تھا، 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج کر کے پوری دنیا کو بتا دیا گیا کہ یہ پہلے سے چیز طے تھی، پہلے سے طے تھا کہ سنتا سماجا سسپینڈ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پریس ریلیز تک پہلے سے تیار تھی، سوشل میڈیا پہلے سے تیار تھا، ان کا سرکاری میڈیا پہلے سے تیار تھا، اور اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ اعلیٰ جو ہے افسران جو ہے بری فوج کے اور فضائیہ کے وہ فارغ کیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری جو ان کی صفیں ہیں وہ درم برہم ہے اس وقت. تو ان کو بچنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ پاکستان جیسی پروفیشنل فوج کے عطاب میں آئیں اور کوئی ایسی الٹی حرکت کریں اپنے آپ کو فیس کرنے کے لیے. اس کا ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. ان کو اپنی صفوں پر اور اپنے نالائکیوں پر توجہ دینی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے یہ ڈرامہ جو انہوں نے کیا اور جو بری طرح سے ناکام ثابت. اچھا نوید چودھری صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ فوج کے اندر سے ہی ایکسپوز کیا جا رہا ہے جو سیاسی قیادت ہے ان کو اور ان کے پلان کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قیادت ہے ان کا ان افسران پر عدم فقدان ہے، اعتماد کا بھی فقدان ہے، جس وجہ سے یہ تمام تر مسائل سامنے آ رہے ہیں اور بار بار چینج کیا جا رہا ہے افسران کو؟ یہ سیاسی قیادت جو ہے جس طرح سے پرائم منسٹر مودی بھاگے ہوئے آئے تھے سعودی عرب کا دورہ ادھورا چھوڑ کے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور آتے ساری اپنے افسروں کی انہوں نے جو ہے برطرفیاں شروع کر دی ہیں، لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. اور یہ تو ابھی ٹاپ براس پہ ہو رہا ہے، نیچے علیحدہ ایک مسئلہ ہے. ان کی جو بدلی جو ان کے رینکس میں پھیلی ہوئی ہے اس کے والے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا پر. کیونکہ یہ فالس فلیگ آپریشن اس بھونڈے انداز میں کیا گیا کہ اس سے اس میں خود سیکورٹی فورسز ہیں بھارت کی، اس کا جو عملہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا کہ یہ کس طریقے کے ساتھ ہمیں لے کے کہا جا رہے ہیں. ڈر ڈر کے لوگ بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں جی کور کمانڈر نے فوراً جواب نہیں دیا. وہی بات یہ ہے جواب دیتا، جواب میں اس کی ساری وہاں سے جتنی چوکیاں تھی وہ اڑ جاتی تو وہ بہتر رہتا. اس نے تو بھاگنا تھا. اور رافیل چاروں کے بارے میں اب تو رپورٹ سے آ رہی ہیں کہ وہ لے تو لیے ہیں انہوں نے فرانس سے، لیکن یہ تو ان کو اڑانے ہی نہیں آ رہے. ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو جناب ٹیک آف کیسے کرنا ہے، اس کی لینڈنگ کیسے ہونی ہے. جی بغری بھی بہت تماشا بنا ہوا ہے اور وہ رڈار میں بھی آگے. جیسے ہی انہوں نے 4 طیارے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے ہیں فوری طور پر پاکستان کے نوٹس میں آ کے، میرا خیال ہے 1.5 منٹ میں شاید تقریباً، تو اس کے بعد وہ بھاگے وہاں سے. یہ تماشا بنا ان کا. اب یہ اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ڈیفینس فورسز کی، اس کے ڈی جی کو ہٹا رہے ہیں کہ جناب اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ پورا کا پورا جو ہے ایک نالائکی کا منبع ہے یہ بھارتی جو فورسز ہیں، اور یہ پوری دنیا کے سامنے یہ جو انہوں نے سو کالڈ اپنی مت بنائی ہوئی تھی، جی بڑی فوج ہے، جی بہت بڑی ایئر فورس ہے، اور 2 ہمارے پاس بحری جنگی بیڑے ہیں اور یہ اور وہ ہے. تو ان کا تو بیڑا گرک ہوا پڑا. اپنے ہی افسروں کو بار بار یہ دیکھیں نا مختلف جگہوں پر یہ ان کو ہٹانے پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک تماشا بنا ہوا ہے. تو اپنی اس بھونڈے آپریشن کے بعد اپنی فورسز کو تماشا بنایا ہے مودی نے. یقیناً اس حوالے سے بھارتی عوام کے اندر بھی بے چینی ہے کہ انہیں جنگ کی آگ میں جھونک رہا ہے ایک جنونی ہندوتوا کا جو پرچارک ہے، اور اس کی اپنے لائقی کا عالم یہ ہے کہ وہ فورسز کے اندر بھی اب ایک بدلی جو ہے مزید اس کو پھیلا رہا ہے، اس کا بڑھاوا دے رہا ہے. اچھا نوید چودھری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جیسا کہ امریکہ جو کہ بھارت کا دوست سمجھا جاتا تھا اور گمان تھا بھارت کو بھی کہ امریکہ پاکستان کے خلاف بیان دے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت دونوں کو دوست ملک کہا گیا اور کہا گیا کہ تمام تر یہ معاملات حل کریں. ساتھ ہی ساتھ جے ڈی وینس کی جانب سے بھی اس طرح کا کوئی سخت بیان جس کی بھارت توقع کر رہا تھا وہ ان کو نہیں ملا. تو اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جاندار ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے والے سے. بھارت کا خیال یہ تھا کہ پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. صرف وہ اسرائیل کے جو 20 فوجی آئے تھے مقبوضہ کشمیر میں، جیسے وہ اترے ہیں وہ بھی پاکستانی سیکورٹی فورسز کو پتہ چل گیا ایجنسیوں کو اور خبر بریک ہو گئی. آپ اندازہ کریں کہ ایک تو چلے امریکہ کا تو بیان آ گیا نا کہ دونوں ملک مل کے معاملے کو حل کریں اور ٹیبل میں بیٹھیں. رشیا نے یہ کہا ہے جس پر ان کو بڑا ناز تھا. رشیا نے کہا ہے کہ بھائی یہ کوئی لڑائی وڑائی والا کوئی موقع نہیں ہے، نہ کوئی ماحول ہے، نہ کوئی اس کا جواز ہے. یہ آپ مذاکرات کے ذریعے معاملات کال کریں. وہ فالس فلیگ آپریشن نے ان کو بے نقاب کر دیا. پورا یورپ دیکھیں، مڈل ایسٹ تھا ہی ہمارے ساتھ، ایران، افغانستان، ادھر سے یہ ممالک جو تھے سارے، یعنی کہ کسی ملک نے بھی بھارت کے ساتھ کی حمایت نہیں کی. وہ جو ہمیں رہے تھے کہ بڑے بیان آئیں گے، کوئی یو این او میں جم جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہاں قرارداد جو اپنی مرضی کی پیش کرنا چاہتے وہاں ان کی سبکی ہوئی. وہ سب سے بڑی نشانی تھی کہ بھارت کے ساتھ کوئی ملک کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. تو ٹرمپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بات یہ ہے کہ دونوں ملک اپنے معاملات خود حل کر سکتے ہیں. جی ٹرمپ کے علم میں ہے نا، ان کی سی آئی اے کام کر رہی ہے نا، انٹیلیجنس رپورٹ ہے ان کے پاس کیسے ہوا. تو ٹرمپ صاحب نے تو پہلے بھی نہیں کہہ دیا کہ معاملہ تو وہ خود ہی حل کریں گے.
یعنی کہ وہ تو کسی کے ساتھ جو ان کا امپریشن تھا کہ جی ہم کوئی ایسی بات بنائیں گے کہ جیسے وہ بار بار کہ جی پاکستان دہشت کو سپورٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، سب سے بڑے وکٹم تو ہمیں دہشت گردی کے، تو یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تھی. اوپر سے ان کا یہ بھونڈا آپریشن، اور بھارت اس وقت جس طریقے کے ساتھ عالمی برادری میں تنہا ہوا ہے، یہ منظر دیکھنے والا ہے. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ امریکہ سے لے کر رشیا، فرانس سے لے کر برطانیہ، آسٹریلیا سے لے کر جاپان تک کوئی ملک جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. وہ معاملات کو سمجھ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیبل ٹاک کریں اور سوال پیش کریں. دیکھیں نا کتنی اچھی بات کی ہے چین نے، ترکی نے اور دوسرے ممالک نے. انہوں نے کہا جی وہ جو شفاف اس کی انکوائری ہے وہ کرا لیں آپ. ہم نے کب کہا کہ انکوائری نہ کریں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو انڈیپینڈنٹ انکوائری اس کی کرا لیں، انٹرنیشنل جو لیول پہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. شفاف ہو، غیر جانبدارانہ نہ ہو، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہاں بحث تو ہے ہی نہیں. یہ تو ہٹ درمی تو بھارت کی جانب سے ہے نا.